السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. 10 مارچ سے 16 مارچ تک کا ویک کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب و بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور ایک سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اس چینل پر برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس میں کچھ فیکٹس آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ کو اس سے اپنے زوڈیک سائن کو سمجھنے میں آسانی ملے گی. اور آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کا سن سائن کیا ہے اور آپ کا مون سائن کیا ہے، کیونکہ آپ کا سن سائن جتنا آپ کے بارے میں بتاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا مون سائن آپ کے بارے میں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ریالٹی کے بارے میں، آپ کی انر فیلنگز کے بارے میں، آپ کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں. تو آپ کا مون سائن زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. آپ کا سن سائن آپ کے بارے میں جرنلی چیزیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو اس منتھ میں جو ٹرانزٹ ہو رہے ہیں اس میں 2 مارچ کو تو ٹرانزٹ ہو چکا ہوا ہے وینس کا، جو کہ ریکٹوگریڈ ہے پائسز میں، اور اب سن کا بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے 14 مارچ کو پائسز میں. اور ایک اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے جو کہ ہے 15 مارچ کو مرکری کا ریکٹوگریڈ ہونا، اور وہ بھی پائسز میں. یہ مرکری جو کہ پہلے ٹرانزٹ ہوا تھا 27 فروری کو پائسز میں، اب یہ ریکٹوگریڈ ہوگا. جب یہ ریکٹوگریڈ ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں کچھ زوڈیک سائنس کے لیے ایشوز کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی چال الٹی ہو جاتی ہے. جب الٹی ہو جاتی ہے تو الٹی ڈائریکشن میں چلنے کے لیے کچھ زوڈیک سائن کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ پلینٹ کافی بہتر بھی رہ جاتا ہے اور کافی آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، اور کافی حد تک ان کے فیصلے بھی بہتر بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں سن بھی موجود ہے پائسز میں. تو اس وقت میں 2 تو پلینٹس ریکٹوگریڈ ہیں، ایک ہے وینس اور ایک ہے مرکری. اور اس وقت میں پائسز میں موجود ہے سن کا ٹرانزٹ بھی، یعنی سن بھی اس وقت میں پائسز میں موجود ہے. جہاں 2 پلینٹس آلریڈی ریکٹوگریڈ ہے، وہاں ایک اور پلینٹ سن بھی موجود ہے جو کافی پاورفل پلینٹ ہے، جس کی وجہ سے کافی حد تک فیصلے بہتر بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں سن جہاں موجود ہے وہاں 2 پلینٹ ریکٹوگریڈ بھی ہیں. تو سن جہاں بہت حد تک گڈ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوگا، وہاں کچھ معاملات میں ایشوز بھی کریٹ کر رہا ہوگا. وہاں کسی حد تک ایگو، موڈ سوئنگز اور کسی حد تک ضد کو بڑھا رہا ہوگا. تو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر بن سکے، آپ کا نالج بہتر بن سکے، کیونکہ مرکری جو ہے یہ آلریڈی نالج کو، اسکل کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات کے اندر آپ کے فیصلوں کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوئے صحیح فیصلہ کر سکیں. تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے پلینٹس کی ٹرانزٹ کے اکارڈنگ بھی، اور کسی حد تک سن کا ٹرانزٹ جو ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ اس وقت میں 2 پلینٹس جو ہیں وہ ریکٹوگریڈ ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوشش کریں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، آپ کے ایموشنز ٹھیک ہوں، اور آپ صحیح کنڈیشن میں فیصلہ کریں، اور آپ کا انالیسس ٹھیک ہو. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی آپ کے فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. کینسر، جہاں تک آپ کے نزدیک سن کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے پائسز میں، تو وہ کافی حد تک آپ کے نزدیک بہتر بن سکتا ہے، اور وہ آپ کے فیصلوں کو بہتر کر رہا ہوگا، ڈیلنگ کو بہتر کر رہا ہوگا، گفتگو کے مسائل کو حل کر رہا ہوگا. وہیں دوسری طرف آپ کے نزدیک مرکری کا ٹرانزٹ کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. وہ آپ کے نزدیک پروفٹ کو شارٹ کر رہا ہوگا، کم کر رہا ہوگا، ڈیلنگ میں پرابلم کریٹ کر رہا ہوگا، کانٹریکٹ کو مکمل کرنے میں کسی حد تک ایشوز کریٹ ہو رہے ہوں گے. تو کوشش کریں کہ بحث اور تکرار سے گریز کریں. آپ کے نزدیک گھریلو معاملات بہتری کی طرف تو جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک اگر کسی کی ہیلتھ کا کوئی ایشو تھا تو وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن
اس وقت میں سینسٹیوٹی کسی حد تک انکریز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت میں چاند گرہن بھی ہے جو کہ 14 مارچ کو ہے۔ کوشش کریں جذبات کو کنٹرول کریں اور فرسٹریشن اریٹیشن میں کوئی فیصلہ نہ کریں تاکہ پرابلم کریٹ نہ ہو۔ کسی کا مشورہ آپ کے لیے بہتر تو ثابت ہوگا، لیکن اس وقت میں سچویشن کے اکارڈنگ بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مشورے پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو خود کو بھی انالیسس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کہیں آپ کے لیے وہ مشورہ شاید اتنا اچھے طریقے سے کام نہ کرے جتنا اس کے لیے کیا ہوگا یا جس نے خود عمل کیا ہوگا، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں اگر آپ بیڈ ہیبٹس میں مبتلا ہیں تو ہیلتھ ایشوز کچھ زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز بہتری کی طرف تو جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نزدیک کسی حد تک کوئی اچھے تعلقات بھی قائم ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا پرپوزل بھی کریٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ، کوئی سیلیبریشن، کسی قسم کی کوئی خوشی آ سکتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک جہاں تعلقات میں کسی حد تک بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو رہی ہوگی، وہاں پروفیشنل سکلز بھی آپ کے بہتر بن سکتے ہیں۔ چیزیں آپ کے فیور میں تو جا سکتی ہیں، پلانٹس کی کنڈیشن کافی حد تک بہتر ہے، لیکن ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ پروڈکٹیو انوائرمنٹ میں آپ نے کوشش کرنا ہے آپ کی ایفرٹ بھی کچھ زیادہ ہو۔ ورک پلیس پر کسی حد تک لوگوں کے نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے نزدیک پرابلم کریٹ نہ ہو، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنے والے ہوں گے، وہاں آپ کے کچھ مخالفین آپ کے لیے پرابلم بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں سینئرز کے ساتھ، سپروائزرز کے ساتھ آپ کی کنڈیشن بہتر بن سکتی ہے، وہ آپ کے کام کی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے کام بہتر بن سکتے ہیں، فیصلے بہتر بن سکتے ہیں، لیکن لاپرواہی کی صورت میں جو فائدہ ملنا ہے وہ نقصان میں بھی بدل سکتا ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ سچویشن کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ کریٹیوٹی آپ کی کافی حد تک بہتر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، لرننگ بہتر بن سکتی ہے، ٹاسک مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تھی تو کوئی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت میں آپ کے نزدیک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، گائیڈنس بھی مل سکتی ہے، اور اچھی گائیڈنس میں آپ کے گریڈز بھی بہتر بن سکتے ہیں، پرفارمنس بھی بہتر بن سکتی ہے، خاص طور پر رزلٹ بھی بہتر بن سکتا ہے۔ لیکن توجہ دیتے ہوئے اس وقت میں ذرا سی لاپرواہی کی صورت میں نقصان کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، گریڈز کافی بری طرح سے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ورک پلیس پہ بھی کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو چیزوں کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کا ہارڈ ورک آپ کو پے کرے گا۔ اس وقت میں کوشش کریں اس وقت میں ایموشنل سٹریس میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بحث اور تکرار سے گریز کریں۔ آپ کے نزدیک چیزیں بہتر تو بن سکتی ہیں، لیکن خود کو امپروو کرنے کی ضرورت بھی رہے گی۔ خاص طور پہ آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور آپ کا کام بہتر بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ کی قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں وینس بھی ریٹروگریڈ ہے، تو کوشش کریں آپ اپنے نزدیک معاملات کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں۔ اس وقت میں موسٹلی پلینٹس کی کنڈیشن آپ کے فیور میں ہے، کافی حد تک بہتری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن خود کو امپروو کرتے ہوئے اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ اپنے لیے کافی حد تک آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ روحانی تعلق بھی آپ کا کافی حد تک اسٹرانگ ہے، آپ کا ہارڈ ورک آپ کو پے کر سکتا ہے۔ کوشش کریں اس وقت میں اپنے نالج اور لرننگ پر لازمی عمل کریں، آبزرویشن کو بہتر بنائیں، انالیسس کریں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں صدقہ اور خیرات کریں، جتنی استطاعت رکھتے ہیں لازمی کریں۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آیت الکرسی 4 کل پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں، یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔